جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1.25 سال بعد کسی جیل گیا میں آج 1.25 سال بعد کسی جیل گیا ہوں۔ آج 8 ماہ کے بعد کسی عدالت میں مسلسل 4 گھنٹے بیٹھا ہوں، اور آج 175 دن بعد ایک سابق وزیر اعظم سے ملا ہوں۔ جیل تھی اڈیالہ، عدالت تھی سائفر کی، توشہ خانہ کی، القادر ٹرسٹ کیس کی۔ جج بدلتے رہے، عدالت وہی رہی، اور سابق وزیر اعظم تھا عمران خان۔ سر پر گرم ٹوپی، چترالی ٹوپی، کالی لیدر کی جیکٹ کے اندر کالا سویٹر، لائٹ گرے رنگ کا ٹراؤزر، اور نیچے جوگرز پہنے عمران خان جب 10:15 بجے آج صبح 10:15 بجے 10:30 بجے کے قریب عدالت میں داخل ہوئے، تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں ان سے ملنے جاتا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ۔ بالکل اسی طرح وہ پولیس، اس بار بھی پولیس ان کے ساتھ تھی، ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ساتھ تھا، 3-4 پولیس اہلکار ساتھ تھے، اور وہ اسی طرح کانفیڈنس میں چلتے ہوئے حشاش بشاش باتیں کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ وہ اسی طرح دیکھ کر مسکرائے، اسی طرح حال احوال پوچھا، اور اسی طرح اسی کانفیڈنس میں بات شروع کی۔ پہلے سے زیادہ فٹ ہو گئے، اور پہلے سے زیادہ جوان لگ رہے تھے، پہلے سے زیادہ حشاش بشاش تھے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل، ظاہر ہے جیل ہے، جیل کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوتا، پکنک سپاٹ نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ سم ٹائم اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، غصے والی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن آج جب میں ملا تو حشاش بشاش تھے، فٹ تھے۔ وزن کم ہو گیا تھا، رنگ زیادہ سرخ اور سفید ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا بھی تو وہ بعد میں جو ساتھ ایک پولیس اہلکار تھا وہ بتا رہا ہے کہ جس حساب سے وہ سائیکلنگ کرتے ہیں، جو سائیکل رکھا ہوا ہے اس کو اس موڈ پہ لگاتے ہیں، 7 کے موڈ پہ، کہ جیسے پہاڑ چڑھنے والا ہوتا ہے۔ 20 منٹ میں وہ پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پش اپ، اور اس کے بعد پھر باقی ایکسرسائزز، تو فٹ تو ہونا ہی ہے۔ میں نے سلام دعا کے بعد پوچھا، پہلا عمران خان سے سوال کیا۔ اب وہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کیبن کے، درمیان میں چھوٹا سا کیبن خالی تھا، اور آگے میں ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان کوئی 10 فٹ کا فاصلہ تھا، 8 سے 10 فٹ بس۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم سلام لیا تو قریب وہ تھوڑے سے اور آگے جھک کے آئے، اور میں آگے جھک کے تو ہم نے سلام لیا۔ اس کے بعد وہ اس طرف کھڑے ہو گئے، میں اس طرف۔ تو پہلا سوال میں نے کیا، کہاں سے چلے تھے آپ، کہاں آپ پہنچے، کبھی یہ سوچا تھا؟ تو عمران خان بولے، مقصد بڑا ہو تو آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا جس پارٹی پر 27 سال محنت کی، اس کا یہ حال جو اب حال ہو چکا ہے، غلطی کہاں ہوئی؟ کہنے لگے، میں موجود ہوں اور کھڑا ہوا ہوں، میری پارٹی پہلے سے زیادہ مقبول ہے، 90% ملک جو ہے وہ میری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں، موقع پرست ابن الوقت ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ موقع پرست اور کچھ ابن الوقت پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو غلطی کی کیا بات ہے؟ میں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں، اور میری پارٹی بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا فیوریٹ سوال تھا جو میں اکثر ان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ 175 دنوں کے بعد میں ان سے مل رہا تھا، بلکہ 180 دنوں کے بعد، جب وہ قید ہوئے تو اس سے بھی 1 ہفتہ پہلے زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا، اپنی صوبائی حکومتیں ختم کرنا، اور فوج سے لڑائیاں لڑنا، وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، اسی طرح سارے کھڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا کہ وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، جو اقتدار کی وجہ آپ مقبول تھے، آپ کی پارٹی مقبول تھی، لیکن بہت سارا کام ایسا بھی تھا کہ جو فوج نہ کرتی تو شاید آپ اقتدار میں نہ آتے، اور جب 3.5 سال بہت سارے مواقع پہ آپ نے خود مانا کہ فوج نے میری مدد کی، اور اعتماد کا ووٹ بھی فوج کی وجہ سے آپ کو ملا جب آپ کا حفیظ شیخ آ رہا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کو میر جعفر، میر صادق کہنا، فوج سے لڑائیاں لڑنا، یہ ٹھیک نہیں تھا؟ تو کہنے لگے، قومی اسمبلی سے نکلا، اس لیے نکلا کہ مجھے ہٹا کر ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی تھی، اور میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس لیے میں عوام کے پاس دوبارہ جانا چاہتا تھا، کہ میں فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اب میں ہار جاتا تو عوام ان کو سلیکٹ کر لیتے تو ٹھیک تھا،
اور مجھے لگتا تھا کہ یہ مینڈیٹ میرا تھا، وہ دھوکے سے آئے تھے۔ اور دونوں صوبائی اسمبلیاں میں نہ توڑتا تو مجھے اطلاعات مل رہی تھی کوئی اور میری اسمبلیاں ختم کر دیتا، میری حکومتیں ختم کر دیتا، جس طرح بعد میں جی بی حکومت ختم ہوئی اور آزاد کشمیر حکومت ختم ہوئی۔ اور سابقہ فوجی قیادت یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس لیے وہ میرا رد عمل فطری تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں میں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور پھر ڈاکوؤں سے آپ مذاکرات بھی کرتے رہے جب آپ کی حکومت چلی گئی، اور اب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ میں سیاسی آدمی اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ اور فوج نے اگر اقتدار سے نکالا تھا تو فوج اقتدار میں لائی بھی تو تھی۔ تو بولے میں سرٹیفائیڈ ڈاکوؤں اور چوروں سے نہ کل بات کرنا چاہتا تھا نہ آج کرنا چاہتا ہوں، اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے آگ میں جھونکا یا ایک میچ میں یا میدان میں مجھے لا کھڑا کیا، جس کا دکھ ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر سوال جواب ہوتے رہے، تو میں ان سوالوں کے جوابوں میں جو باقی تو بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن جو نئی باتیں مجھے لگیں کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سیاست نہیں کر رہا، اس وقت میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، غلامی قبول نہیں کروں گا، ہاتھ پاؤں معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹی میڈیکل رپورٹوں پہ نہ باہر جاؤں گا، نہ کوئی سمجھوتا کروں گا، ڈیل کروں گا۔ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کی مدد سے ساروں کو تلاش کریں اور سزائیں دیں۔ اور جن لوگوں نے اربوں روپے لوٹنے والے مفروروں اور مجرموں کو حکومت پہلے بھی دی گئی، اور پھر اربوں روپے لوٹنے والے مفرور اور مجرموں کو دوبارہ حکومت مل گئی ہے۔ اور یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک اشتہاری اور مجرم اس وقت وزیر اعظم کے پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے، اور پولیس، حکومت، انتظامیہ، پولیس، الیکشن کمیشن اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی بات کر رہے تھے، عمران خان کہنے لگے کہ اعظم خان کو 24 دن تک اغوا کر کے رکھا گیا، اور خاور مانیکا کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اتنا گھٹیا الزام اپنی سابقہ بیوی پر لگانے پر راضی ہو گیا۔ میڈیا کنٹرول میں ہے، مکمل کنٹرول میں ہے، اور 25 مئی 2023 سے ہماری جماعت کو کریش کیا جا رہا ہے۔ ہم 8 فروری کو جیتیں گے، سرپرائز ڈے ہوگا 8 فروری۔ میں نے کہا کہ آپ بلہ لے لیا گیا ہے، آپ کارنر میٹنگ تک کر نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ پارٹی آپ کی مشکل میں ہے، آپ کیسے جیتیں گے؟ کہ ان کا خیال تھا کہ نہیں ہم جیتیں گے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ ووٹ ڈالیں گے، ہم جیتیں گے۔ پھر میں ساتھ ان کے شاہ محمود قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، جن کو سے توقع نہیں تھی وہ ساتھ کھڑے ہیں، لیکن باقی جو بڑے بہادر اور جرأت مند بنتے تھے وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو اس پر شاہ محمود قریشی بھی ہنسے، اور عمران خان نے بھی کہکا مارا، اور عمران خان بولے کہ اللہ عن الحق ہے، اللہ نے بہت سارے چہرے مجھے دکھا دیے، اصل چہرے جو لوگوں کے تھے وہ دکھا دیے۔ میں نے کہا 200 کیس آپ پر ہیں، پارٹی 4 ٹکڑوں میں ہے، بلہ لے لیا گیا ہے، آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب کیا ہے؟ تو بولے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی؟ کہتے ہیں ہاں ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری ایسا ہے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، سچ سامنے آئے گا تو بہت کچھ جو جھوٹ ہے وہ اس کا پردہ فاش ہوگا، اور ٹروتھ ول پریویل۔ تو اور پھر کہنے لگے ملک تماشا بن گیا ہے، جو دکھ ہے، اور ملک پیچھے جا رہا ہے، اور ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا، اور ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ نواز شریف اینڈ کمپنی اینڈ زرداری اینڈ کمپنی فیل ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی سے بھی بات ہوئی، اسی علیمہ خان سے بھی ہوئی، شاہ محمود قریشی سے بھی ہوئی۔ علیمہ خان بھی بڑی ہوپ فل تھی، اور وہ بھائی کی بہت ساری بہن ہیں، بہن کے ان کے کنسرن ہیں، اور شاہ محمود قریشی عدالت میں بیٹھ کے عمران خان کو اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے یہ کیسے وکیل ہے جی، اور یہ کیسے لوگ ہیں جن کو پارٹی کی کوئی فکر نہیں، ہماری کوئی فکر نہیں، کیسوں کی کوئی فکر نہیں، یہ صرف ٹکٹیں کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو وہ سائفر جب ختم ہوا کیس تو وہ چلے گئے، کیونکہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان سائفر میں اکٹھے ہیں، باقی اس کے بعد عمران خان کا القادر تھا، توشہ خانہ تھا۔ پہلے جج ابوالاسناد ذوالقرنین آ جائے، اور لیکن وہ وکلا نہیں پہنچے تھے، انہوں نے کل تک کیس ملتوی کر دیا۔ توشہ خانہ کی بتاتا چلوں کہ فرد جرم عائد نہیں ہو پائی، کیونکہ بشرا بی بی نہیں آئی تھیں۔
القادر ٹرسٹ کیس کی ہیئرنگ تھوڑی بہت ہوئی، لیکن اس میں بھی عمران خان نے، بلکہ دوشہ خانہ میں عمران خان نے امجد پرویز جو مخالف وکیل ان کو کہا کہ آپ نے کیا چھکا مارا ہے، گیند باؤنڈری سے باہر چلی گئی، چند کروڑ کیا مجھ پہ 325 کروڑ کا مقدمہ بنانے کے چکر میں۔ تو عمران خان بیٹھے رہے اور جج بدلتے رہے، پہلے جج ابوالاسطیٰ ذوالقرنین تھا، پھر جج بشیر آ گیا احتساب عدالت والا۔ اس سے پہلے، ان دونوں سے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آئے ہوئے تھے جو 9 مئی کے مقدموں کی اسی عدالت میں اسی جگہ پہ ہیئرنگ کر رہے تھے۔ تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بہت مجھے آفرز ہوئیں، ثابت قدم ہوں اور ثابت قدم رہوں گا، جو کچھ ہو رہا ہے کبھی نہ ایسا دیکھا تھا نہ سنا ہے۔ 3 بارڈرز ہمارے ملک کے بیرونی حالت یہ ہے کہ 3 بارڈر، 4 بارڈرز میں سے 3 جو ہیں، چوتھا سمندر ہے، 3 ہمارے ٹینشن میں، ایران، افغانستان اور بھارت۔ اندرونی طور پر ملک آئینی، عدالتی، سیاسی اور معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے اور کوئی ملک کے بارے میں سوچ نہیں رہا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جب ہم ادھر، ان کے جو 7 پولیس والے تھے، وہ ان سے میں نے پوچھا تو عمران خان صاحب نے خود بھی بتایا کہ یونیورسٹی کے بعد مجھے پہلی دفعہ، اللہ کا شکر ہے، موبائل سے جان چھوٹی ہے پچھلے 6 مہینے سے، اور میں پڑھ رہا ہوں، اور 3 مرتبہ قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، اور 4تھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اور کتابیں بہت پڑھتا ہوں۔ بلکہ وہ پولیس 7 والے بتا رہے تھے جو ارد گرد والے کہ ایک دن میں ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ اور عمران خان کو پتہ چلا ہے کہ جس وہ رہتے ہیں ایریا میں، وہ 8 سیلوں پر مشتمل ایک بلاک ہے، 8 سیل، اور سیل ایک چھوٹے کمرے کے برابر ہوتا ہے، تو 8 سیلوں پر مشتمل ایک بلاک ہے۔ ان میں ایک سیل میں ان کے واش روم ہے اور درمیان سے دیوار گرا دی گئی ہے، دوسرے سیل میں ان کا بیڈ روم ہے، تیسرے سیل میں ان کے جو کپڑے وغیرہ اور وہ سارے، اور ایک سیل میں ٹیمپریری وہ ہے کچن، بہت ساری خوراک وہ باہر سے ایسی چیزیں منگواتے ہیں جو ان کا 3 مشقتی ان کو ملے ہوئے ہیں، جو ان کا کھانا پکاتے بھی ہیں، کھانا دوبارہ گرم کرنا ہو وغیرہ وغیرہ۔ باقی جو 4 یا 5 سیل ہیں وہ خالی ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے، اور ان 8 سیلوں کے سامنے برآمدہ ہے 25 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا۔ اس برآمدے میں ان کا سائیکل پڑا ہے جس پہ وہ سائیکلنگ کرتے ہیں، اسی میں ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی میں واک کرتے ہیں، اسی میں اور باقی ایکسرسائز کا سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ ایک انگریزی اخبار ان کو آتا ہے، ڈش انٹینا لگا ہوا ہے، ٹی وی ہے، لیکن 11 چینل آتے ہیں جس میں سے 10 انٹرٹینمنٹ چینل ہیں، اور ایک نیوز کا چینل ہے اور وہ پی ٹی وی ہے۔ اور صبح میں نے وہ 7 والے وہ جو ارد گرد تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ صبح دہی اور کھجوریں اور بعد میں چائے کا کپ، دوپہر کو روٹی کھاتے ہیں، ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں، اور وہ دال، جیل کی دال بڑی پسند ہے، مرغی، مٹن یا سبزی، شام کو دلیا اور دہی، یہ عمران خان کھاتے ہیں، اور 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کتابیں، اور صبح ناشتے سے پہلے نماز کے بعد ایکسرسائز کرنا، پھر اس کے بعد ناشتہ، پھر عدالت آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی عدالت کیا ہے جی، یعنی میں جب یہاں سے اسلام آباد سے پنڈی گیا، یہ بھی بڑا ایک عجیب سا ہے، اللہ جیل میں کسی کو نہ لے جائے، جیل کوئی عام سی چیز، یعنی میں وزٹر تھا جیل میں، لیکن جس حساب سے میں گیا اور جس سٹیپ پر گیا اور جو اندر لوگوں کا حال دیکھا جو جیل کے اندر کی، اللہ کسی کو نہ لے جائے، کہ اسلام آباد سے آپ راول پنڈی جائیں، راول پنڈی سے پھر آگے اڈیالہ جیل ہے، اڈیالہ جیل میں پہلا گیٹ، پھر دوسرا گیٹ، پھر تیسرا گیٹ، پھر پیدل چلنا، پھر 3 جگہ تلاشیاں، پھر اندر ہاتھ پہ مور لگاتے ہیں تاکہ یہ وزٹر کی، پھر اس کے بعد آپ اندر جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ چلتے جائیں، پہلا ایک سائڈ پہ وہ جو عام قیدی ان کے ملنے کی جگہ، دوسرا ایک کورٹ روم ہے، پھر آگے جائیں تھوڑا سا گھوم کے آئیں تو پہلے امام بارگاہ ہے، اس کے بعد ٹریننگ سنٹر ہے جو قیدیوں کو یہ مختلف ہنر سکھاتا ہے، پلمبر کا، قالین کا، باقی سارے جو ہنر ہوتے ہیں مختلف، بجلی، اس طرح کے۔ تو اس ٹریننگ سنٹر کے ساتھ ہے کمیونٹی ہال، ایک پورا کمیونٹی ایریا ہے، لان ہے، اور لان میں کے ساتھ 2 کمرے ہیں، 3 کمرے، ایک واش رومز والا ایریا ہے، پھر ایک کمرہ ہے جس میں آپ جج جاتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، لان میں وہ سارے جو وٹنس آتے ہیں مختلف، وہ صرف عمران خان کا ایریا، عمران خان کی عدالت ہے، تو وہاں جو گواہ آتے ہیں، القادر ٹرسٹ کے گواہ آ گئے، وکیل آ گئے، وہ لان میں دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور جب تک عدالت نہیں لگتی، اور ساتھ ایک کمرہ ہے جس میں آ کے
ڈپٹی سپریڈنٹ، اسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل جو ہے یا پولیس اہلکار بیٹھتے ہیں. تو آپ جائیں اگر عدالت میں جائیں تو عدالت ایک بہت بڑا کمیونٹی ہال ہے جس میں پہلے قیدیوں کو لا کے تو تقریریں بھی ہوتی تھیں، فنکشن بھی ہوتے تھے، اونچی چھت والا، اور چاروں طرف پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس دیوار پر بھی اور اس دیوار پر بھی، 8 پنکھے ایک طرف، 8 پنکھے ایک طرف اور پنکھے اوپر، اور اوپر اونچی چھت والا یہ کمیونٹی ہال ہے جس میں پہلے چبوترا بنا ہے جس پہ جج صاحب کی عدالت ہے، اس کے بعد وکلا کھڑے ہونے کی اسی چبوترے پہ تھوڑا سا ہٹ کے، پھر پیچھے نیچے کرسیاں اور 7 کٹہرا بنا ہوا ہے، 7 کرسیوں میں وکیل ہیں، عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں، 7 عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کیبن ہے جہاں ان کے فیملی کے لوگ بیٹھتے ہیں، 7 ادھر کچھ لوگ آ کے ویسے ہیئرنگ دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میڈیا والا بھی ہوتا ہے، اور 1-2 کیبن خالی ہیں. تو یہ ایک لمبا ہال ہے جس میں لوگوں کو، قیدیوں کو پہلے موویز دکھائی جاتی تھیں، جہاں تقریبات ہوتی تھیں، فنکشنز ہوتے تھے، اب اس کو عدالت بنا دیا گیا ہے، کمیونٹی ہال ہے جیل کا. اور عمران خان کا جو لان ہے ان میں عمران خان کی ایک خواہش تھی کہ ان کو دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، اور اتنی سردی تھی اس کمیونٹی ہال میں کہ لگ پتہ گیا تھا. حالانکہ علیمہ خان کہہ رہی تھیں کہ آج کم سردی ہے، مگر اس کمیونٹی ہال اتنا ٹھنڈا تھا. تو پھر ہم لان میں بار بار آتے تھے اور باہر اندر آتے تھے. تو عمران خان کا ساتھ ہی ہے، کمیونٹی ہال سے نکلیں تو ساتھ ان کا وہ ایک دروازہ کھولیں، پھر دوسرا دروازہ، پھر تیسرا دروازہ، پھر ان کا آگے ایریا جہاں وہ رہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کمیونٹی ہال کو عدالت بنایا گیا جس میں پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت لگتی ہے، پھر سائفر کی، پھر القادر کی، توشہ خانہ کی، جو بھی عمران خان کے کیسز ہیں وہ وہیں ہوتے ہیں. تو عمران خان حسب سابق حوصلے سے ملے، فٹ ملے، حشاش بشاش ملے، اور ان کی خوراک، ان کے سارا کچھ جو ان کی روٹین ہے، وہ جو ایک پہلے تاثر تھا کہ وہ جیسے جیل ہی ہوتی ہے، لیکن جو ایک تاثر تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے نہیں رہ پا رہے، وہ مکمل فٹ ہیں. اور میں نے آخری سوال جب وہ مڑ رہے تھے تو پوچھا کہ آپ جیل میں، جیل ہوتی ہے، کیا چیز بار کی مس کرتے ہیں؟ تو چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر کہنے لگے یقین کریں کچھ بھی نہیں، بلکہ مجھے زیادہ سیرت النبی، قرآن پاک، مذہب، کتابیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اور کبھی کبھار 2-4 مہینوں بعد بیٹوں سے بھی بات ہو جاتی. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہیں جس مقصد کے لیے میں کھڑا ہوں وہ اہم ہے. پاکستان زندہ باد.